بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نصر کا مقام نزول مدینہ منورہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا سورہ نصر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے، اور آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نصر کی اپنے سے ماقبل سورہ کافرون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کافرون میں یہ بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کافروں کے دین کے خلاف ہے، اور اس سورہ میں خبر دی گئی ہے کہ کافروں کا دین مٹ جائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ پہلے وہ 1 2 کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا، اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش بھی طلب کرنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا خاص فتح مکہ مراد ہے۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ 2، فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سبھی شامل ہیں۔ تیسرا، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے، کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ 4، اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے۔ یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی، اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہو جاتے تھے۔ 5، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی۔ 6 بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں منا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت
الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 80 دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی۔ پھر آیت الکلالتی نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ پھر آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 دن یا 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ تشریف نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سورت سن کر اسی خیال سے روئے۔ مروی ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی ملاقات قبول فرمائے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اختیار کر لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آباء و اجداد اور اولادیں سب قربان ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔